بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ سورۃ الکہف نزول کے اعتبار سے اس کا 69واں نمبر ہے، 69۔ سورۃ الغاشیہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ کسی بھی سورت کو شروع کرنے سے پہلے ہم چند چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور چونکہ کچھ طلبہ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں تو اسی لیے میں دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں، بعض چیزوں کو بار بار میں دہراؤں گا دوبارہ سے، اور بعض طلبہ کو وہ چیزیں پہلے پتہ ہوں گی کیونکہ پچھلے سیمسٹر میں انہوں نے پڑھا ہے، تو اسی لیے وہ پریشان نہ ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ باقی طلبہ جو نئے ہیں ان کو بھی وہ بھی اپنے آپ کو یعنی کہ اجنبی محسوس نہ کریں۔ تو کسی بھی صورت کو شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ بنیادی باتیں کرتے ہیں۔ ان باتوں میں ایک تو ہوتا ہے صورت کا موضوع۔ صورت کا موضوع، یا اس کے لیے ہم ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں، صورت کا دعویٰ۔ اور صورت کے دعوے یا موضوع سے مراد وہ بنیادی نقطہ ہوتا ہے کہ جس کے ارد گرد صورت کے تمام مضامین گھوم رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں صورت کا ربط۔ صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ ربط اور تعلق کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ صورت پچھلی صورت کے بعد واقع ہوئی ہے؟ پچھلی صورت کے مضامین میں اور اس صورت کے مضامین میں تعلق کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں صورت کا ما قبل سے ربط۔ تیسری بات ہم کرتے ہیں صورت کے مضامین کا خلاصہ، اور ہم صورت کو بعض حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں مضامین کے اعتبار سے۔ یہ تینوں باتیں واضح ہیں حماد بھائی؟ باقی جی سر جی۔ تو سورۃ الکہف کے بارے میں بھی ہم یہی تین باتیں کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط کیا ہے؟ اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط اور تعلق کیا ہے؟ تو یہ ربط جو ہے وہ کئی اعتبار سے ہے۔ ایک ربط تو لفظی ہے، ربط لفظی۔ وہ یہ ہے کہ پچھلی سورت کے اختتام پر کہا تھا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا۔ آپ دیکھ رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کو؟ جی، سورہ بنی اسرائیل۔ جی سر ہاں، تو جب وہاں پر کہا کہ قل الحمدللہ، تو اب یہاں پر کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ بات بن گئی ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی، تو یہ ربط، پہلا ربط میں نے آپ کو ربط لفظی بتایا کہ پچھلی صورت کے آخر میں کہا کہ کہہ دو الحمدللہ، تو اس کا آغاز ہو گیا الحمدللہ سے۔ اسی طرح پچھلی صورت کے اختتام پر کہا تھا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی تھی اس بات پر کہ اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور کوئی بھی کمزوری کی وجہ سے اس کا مددگار نہیں ہے، کہ چونکہ وہ کمزور پڑ گیا ہو اور اس کو کسی مددگار کی ضرورت ہو۔ تو ان سب چیزوں پر اللہ کی حمد بیان کی تھی۔ تو اب یہاں پر حمد ہے اللہ کے کتاب نازل کرنے پر۔ اس چیز پر اللہ کی حمد ہے کہ اس نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں کسی قسم کی کوئی
کجی نہیں ہے۔ اسی طرح پیچھے جو ہے وہ عدم اتخاذ ولد کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، تو اب یہاں پر ذکر ہوگا اس چیز کی قباحت کا۔ پیچھے کہا کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، اب یہاں پر ذکر ہوگا کہ یہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان کا قول کس قدر قبیح ہے، کس قدر برا ہے۔ اسی طرح پیچھے شرک کے اسباب کا ذکر ہوا، پیچھے شرک کے عذاب کے اسباب کا ذکر ہوا، اور ان میں سے ایک شرک تھا۔ اب اس صورت کے اندر شرک کے جو دلائل ہیں، مشرکین جن کو شرک کے دلائل کہہ کر پیش کرتے ہیں، اور وہ اصل میں دلائل نہیں بلکہ اصل میں شبہات ہیں، ان کا رد ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس صورت کا جو موضوع ہے وہ بھی یہی ہے کہ مشرکین کے شبہات کا رد، اور خاص طور سے غیر اللہ سے علم غیب کی نفی، غیر اللہ سے علم غیب کی نفی۔ 4 واقعات کے ذریعے یہ ہوگا، 4 واقعات بیان ہوں گے، اور مقصود یہ ہوگا کہ غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی جائے۔ باقی تیسری بات رہ گئی ہے سورت کے حوالے سے، وہ کون سی بات ہے جی؟ سورت کے مضامین کا خلاصہ۔ تو یہ سورت ایک مقدمے، 4 حصوں پر اور ایک تتمہ پر مبنی ہے۔ اس کا ایک مقدمہ ہے، اور پھر 4 حصے ہیں، اور آخر میں ایک تتمہ ہے۔ تتمہ کہتے ہیں اینڈنگ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سورت کی تقسیم ہے۔ جو مقدمہ ہے وہ 8 آیتوں پر مشتمل ہے، شروع سے لے کر آیت نمبر 8 تک یہ سورت کا مقدمہ ہے۔ چلیں شروع کریں اب ہم۔ جی سر۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کامل حمد، اس آیت کے اندر دعوی توحید کا ذکر ہے۔ الحمد للہ، کامل حمد، وہ حمد وہ جو اللہ نے اپنی بیان کی ہے، اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی تمام صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات اصل میں وہ اللہ کی حمد ہیں۔ تو وہ تمام صفات جو اللہ نے خود اپنے بارے میں بیان کی ہیں، یا اللہ کے رسولوں نے اللہ کے بارے میں بیان کی ہیں، اس کو کہتے ہیں حمد۔ تو الحمد وہ تمام کی تمام صفات جو اللہ اور اس کے رسولوں نے اپنے لیے بیان کی ہیں، للہ وہ خاص اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور ان میں شریک نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں دعوی توحید۔ الذی، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے انزلہ نازل کیا ہے، علی عبدہ اپنے بندے پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، الکتاب کتاب کو نازل کیا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو اس آیت کے اندر اس بات رسالت بھی ہو گیا، اور صدق، یعنی کہ صدق رسالت جس کو ہم کہتے تھے، صدق رسالت کا بیان بھی ہو گیا، اور صدق قرآن کا بھی بیان ہو گیا دلیل وحی کے ذریعے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ سب سے پہلے الحمدللہ کے اندر دعوی توحید کا اس بات ہو گیا، اس کے بعد الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اس میں صدق رسول کا بھی بیان ہو گیا، صدق قرآن کا بھی بیان ہو گیا، اور یہ جو بیان ہوا ہے یہ دلیل کی کون سی قسم کے ذریعے ہوا ہے؟ دلیل وحی کے ذریعے۔ اس ساری بات کی سمجھ آئی ہے کسی کو؟ جی سر آگے۔ جی سر۔ جی بارک اللہ فیکم۔ اصل میں یہ آپ کو سمجھ کیوں آئی ہے بھلا؟ یہ سمجھ اسی لیے آئی ہے کہ ہم نے یہ اصطلاحات پہلے پڑھی ہیں، پچھلے سیمسٹر میں ہم نے بار بار ان اصطلاحات کو دہرایا، اسی لیے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ ورنہ اگر آپ کسی تفسیر میں یا کسی کتاب میں اگر آپ یہ چیزیں لکھی ہوئی پڑھیں تو آپ فوری، اگرچہ اردو میں ہی ہو، آپ فوری طور پہ اس کے معانی تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو اسی لیے اصطلاحات کو جاننا ضروری ہے۔ جب بندہ کسی خاص اصطلاح کو جان لیتا ہے تو پھر وہ اس اصطلاح کے ذریعے بات کو سمجھ لیتا ہے۔ تو علی عبدہ الکتاب،
اس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب میں کسی بھی قسم کی کجی اور ٹیڑھ جو ہے وہ نہیں باقی چھوڑا، اور یہ کتاب ہر قسم کے شبہے سے، ہر قسم کی کجی اور ہر قسم کے ٹیڑھ سے پاک اور محفوظ ہے۔ اور پھر یہ کیسی ہے؟ قیمہ، قیمہ، بالکل مضبوط ہے، محکم کتاب ہے، سیدھی کتاب ہے۔ اب ادھر اس کتاب کے دو اوصاف ذکر ہو گئے ہیں۔ پہلا وصف کیا ہے؟ کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اور دوسرا وصف کیا ہے؟ یہ بالکل سیدھی اور مضبوط کتاب ہے۔ اب اس کو نازل کرنے کا مقصد ذکر ہوگا، وہ دو مقاصد ہیں، انذار اور تبشیر۔ دو مقاصد ہیں، انذار اور تبشیر۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، یعنی کہ اس کا تعلق انزلہ کے ساتھ ہے، انزلہ کے ساتھ تعلق ہے کہ کیوں نازل کیا ہے اللہ نے یہ کتاب اپنے بندے پر نازل کی ہے، کیوں نازل کی ہے؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ وہ ڈرا دے، تاکہ وہ ڈرا دے۔ کون ڈرا دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی؟ یا اللہ تعالیٰ۔ کتاب ڈرا دے، کتاب ڈرا دے۔ جی، اب یہ دیکھیں اس کے اندر اگر جو لیونزرا کے اندر فاعل کی ضمیر ہے نا، اگر اس ضمیر کو ہم لوٹائیں کتاب کی طرف تو معنی ہے وہ کتاب ڈرا دے، اور کتاب ڈراتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن جو ہے وہ خبردار تو کرتا ہے۔ اگر ہم اس کو لوٹائیں عبد کی طرف، اگر ہم اس ضمیر کو لوٹائیں عبد کی طرف تو مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا دیں، اور اگر ہم لوٹائیں اس ضمیر کو لفظ اللہ کی طرف جو انزلہ کا فاعل ہے، جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، تو پھر مراد ہے کہ اللہ ڈرا دے۔ اب اگر ایک مفسر کہتا ہے کہ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ اللہ ڈرا دے، خبردار کر دے، دوسرا مفسر کہتا ہے تاکہ قرآن جو ہے وہ خبردار کر دے، تیسرا مفسر کہتا ہے کہ تاکہ رسول جو ہے وہ خبردار کر دے، تو یہ اختلاف کی کون سی قسم ہے؟ جی، تنوع۔ تنوع، اختلاف اختلاف تنوع۔ تنوع۔ شاباش، بارک اللہ فیکم۔ چلیں، اس کا مطلب ہے کہ ابن تیمیہ نے صحیح لکھا ہے اپنے رسالے میں۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں کو کچھ شرح صدر ہو گیا اس بات پر؟ جی سر، مزہ آیا تھا رسول کے سیکھ کے سر۔ اچھا جی، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ وہ ڈرا دے سخت عذاب سے، بأسًا شدیداً سخت عذاب سے، مِن لَّدُنْهُ جو کہ اللہ کی طرف سے ہے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دے دے کن کو؟ المؤمنین۔ اچھا، ابھی یہاں پر جو پہلے عذاب کا ذکر کیا ہے نا، ابھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا کہ عذاب کن کے لیے ہے، عذاب کن کے لیے ہے اس کا ذکر ابھی نہیں کیا۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دے دے، یہاں پر ذکر کیا ہے کہ بشارت کن کے لیے ہے، وہ ہے المؤمنین، مومنوں کے لیے۔ اور مومن کون ہے؟ الذین یعملون الصالحات، وہ جو کہ شریعت کے موافق عمل کرتے ہیں۔ اور بشارت کیا دینی ہے؟ بشارت دینی ہے کن کو دینی ہے؟ مومنوں کو دینی ہے۔ بشارت کیا دینی ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے، ان مومنوں کے لیے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا بدلہ ہے، اجر، بدلہ۔ اور یہ بدلہ کتنی دیر کے لیے ہے؟ ماکثین فیہ، اور ماکثین یہ رہیں گے، یہ ایمان والے رہیں گے، فیہ اس اجر میں، اجر میں رہیں گے۔ اجر میں کیسے رہیں گے؟ یعنی جنت میں رہیں گے۔ یعنی کہ اجر سے مراد ہے اجر کا محل، اجر کی جگہ، وہ مراد ہے۔ ویسے فی ہی کی جو ضمیر ہے وہ تو اجر کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن اجر سے مراد فی ہی یعنی کہ اس اجر کا جو محل اور جگہ ہے ادھر رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اجر کو کہیں کہ جنت جو ہے وہ اجر ہے، اور پھر فی ہی اس جنت میں رہیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ اس جنت میں رہیں گے۔ اب ذکر ہوگا کہ وہ جو انذار کرنا ہے، جو خبردار کرنا ہے بأس شدید سے، جو کہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ کن کو کرنا ہے؟ وہ کن کو کرنا ہے؟ اب دیکھیے اس کا ذکر ہوگا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا،
اور خبردار کرنا ہے کن کو؟ وہ خبردار کر دے الذین ان لوگوں کو کہ قالو قالو. اب دیکھیں یہاں پر قالو کس معنی میں ہے؟ یہ اعتقدو کے معنی میں ہے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اور خبردار کر دے ان کو جو کہ اعتقاد رکھتے ہیں. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ شیخ صاحب یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ جو وہ کہتے ہیں، بیکاز وہ اعتقاد تو رکھتے ہیں لیکن وہ کہتے بھی تو تھے، تو پھر ہم اس کی توجیہ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ جی کیا کہتے ہیں بتائیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو چنا ہے. ابھی وہ آپ کہتے نے بھی ہیں بولا دانیال بھائی، ابھی یہ آپ نے بھی یہ جملہ بولا ہے. قالو سے اعتقاد کو معنی کیوں لے رہے ہیں؟ جی ابھی آپ نے یہ جملہ بولا ہے یا نہیں بولا؟ جی انٹرنیٹ بہت خراب ہے میرے پاس، دوبارہ کہیے گا شیخ صاحب. جی میں نے یہ عرض کی ہے ابھی آپ نے یہ جملہ بولا ہے یا نہیں بولا؟ جی میں نے بولا ہے. تو آپ بھی اس آیت کی وعید میں شامل ہو گئے. سبحان اللہ، لیکن میں تو آپ کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن میں لکھا نہیں، ہوا ہے. قالو کے اندر آپ شامل ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ جب آپ نے یہ لفظ بولا تو آپ قالو کے مصداق میں شامل ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ بتائیے. نہیں، میں نے کہا وہ کہتے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں. نہیں، آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلے ہیں یا نہیں نکلے؟ بتائیے نا. جو جی وہ کہتے ہیں وہ کلمات جی آپ کی زبان سے نکلے نا. جی ہاں نکلے. تو اگر میں کہوں کہ آپ اس آیت کی وعید میں شامل ہو گئے تو پھر کیونکہ آپ کی زبان سے پھر وہ ہم کلمات کہیں گے کہ ادا ہوئے ہیں نا. اعتقاد تو نہیں ہے نا، یہ تو ہم بات کہہ رہے ہیں. آپ نے کیا کہا؟ اعتقاد نہیں ہے. جی جی صحیح. ہاں تو یہی جی وجہ ہے کہ میں نے کہا کہ قالو اعتقدو کے معنی میں ہے. اب مجھے بتائیں ذرا کہ اگر ایک بندہ زبان سے یہ نہیں کہتا، زبان سے اس نے نہیں کہا لیکن وہ اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے، تو کیا وہ اس آیت کی وعید میں شامل ہے یا نہیں؟ بالکل شامل ہے اس میں. اور اگر ایک بندہ زبان سے یہ کلمہ کہہ رہا ہے لیکن وہ اس کا اعتقاد نہیں رکھتا، وہ بتا رہا ہے کسی کو، تو کیا وہ اس آیت کی وعید میں شامل ہے؟ نہیں، وہ شامل نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ قالو اعتقدو کے معنی میں ہے. جی بارک اللہ فیک. وَإِيَّاكُمْ. بات سمجھ آ گئی نا اچھی طرح؟ یہ سوال جواب کا انداز جو ہے بات کو جی سمجھانے شیخ کے لیے ہوتا ہے. باقی لوگوں کو سمجھ آیا اشکال اور اس کا جواب سمجھ آیا ہے؟ جی سر. سر آگے. جی ہاں جی. زریاب بھائی کیا کہتے ہیں یہ لوگ جن کو ڈرانا ہے؟ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یعنی کہ ان لوگوں کو خبردار کر دے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ نا ہم اردو کی اصطلاح میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اردو کی اصطلاح میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. مثلا مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جی عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے جی عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اب یہاں پر کہتے ہیں سے مراد کیا ان کا زبان سے کسی بات کو ادا کرنا ہے یا ان کا ایک خاص عقیدہ رکھنا مراد ہے؟ سر عقیدہ رکھنا مراد ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بعض دفعہ اردو کے اندر بھی ہم اس طرح جو ہے نا وہ تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے میں نے آپ کو یہاں پر تنبیہ کی کہ قالو جو ہے وہ اعتقدو کے معنی میں ہے. یہاں پر صرف زبان سے کوئی بات کہہ دینا مراد نہیں ہے. سب کو سمجھ آ رہا ہے؟ لائبہ جاوید، کرن جبین، عرفان، قیوم بھائی، باقی بہنیں؟ جی شیخ. اچھا جی. ما لہم، اب جو ہے یہاں پر ایک سوال. جی عرفان بھائی. شاید یعنی کہ جس طرح اگر ہم دیکھیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو جو تھا وہ داتا کہا جاتا ہے، تو وہ بھی یعنی کہ ایک تاقدہ کے معنی میں یعنی کہ وہ عقیدہ تو نہیں رکھتے، وہ بھی کولن ہی کہتے ہیں. وہ کہتے جی دینے والی تو اللہ کی ذات ہی ہے. نہیں، یہاں پر ہم یہ بات نہیں کر رہے. یہاں پر ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ اصل جو وعید ہے وہ ان کے اعتقاد پہ ہے. صرف زبان سے کوئی جملہ نکل جانا وہ اس پہ وعید یا صادر نہیں ہوتی.
یہاں پر بات یہ ہے کہ چونکہ وہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے، اسی لیے ان کو جو ہے وہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ عقیدہ مت رکھو. ٹھیک ہے جی شیخ. اچھا شاید جی. میں نہیں بیسیکلی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو لوگ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو داتا کہتے ہیں، ٹھیک جی ہے، وہ بھی اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ یعنی کہ اگر ان سے بات کی جائے تو وہ بھی کہتے ہیں جی ہمارا عقیدہ نہیں ہے، دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے. وہ تو یعنی کہ کولن کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ ان کے داتا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ داتا یعنی کہ ان کا بیسیکلی مراد یہ تو نہیں ہوتی ہے کہ وہ دے رہے ہوتے ہیں، دینے والی تو وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات ہے. ہاں تو پھر کیا اعتراض ہے آپ انہیں کو؟ ان کے توسل سے کہہ رہے ہیں، ان کے توسل سے کہہ رہے ہیں. ہاں تو ان کو سمجھائے نا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. بس ٹھیک ہے، کافی ہے اتنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. اچھا جی حماد بھائی. سر یہ جو پہلی آیت میں عبدہ الکتاب، کیا یہاں پر کتاب کی جگہ حکم بھی لیا جا سکتا ہے یا احکامات بھی لیے جا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہاں پر کتاب لینا الکتاب لازمی ہوگا. قرآن کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، جی سر. یہ ہم نے بات کی تھی کہ الکتابہ کبھی لوح محفوظ کے معنی میں آتا ہے، کبھی تورات کے معنی میں آتا ہے، کبھی جو ہے وہ تمام کتابوں کے معنی میں آتا ہے، کبھی یہ قرآن کے معنی میں آتا ہے، کبھی یہ صرف ایک لکھے ہوئے مکتوب کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی دستاویز، اس معنی میں بھی یہ آتا ہے. جس طرح وہ سورۃ البقرہ میں گزرا تھا جہاں پر وہ آپس میں لین دین کے احکام تھے، تو مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس سے مراد قرآن. ٹھیک ہے، باقی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی اس کے اندر شامل ہیں اس معنی کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن کے ذریعے پتہ چلتے ہیں. اور ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے تو اس کے احکام بھی ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہاں پر الکتاب کا معنی کیا ہے یہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے جی. جی سر. اب وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اب ان کے اس قول کی قباحت ذکر ہو رہی ہے. قباحت یعنی کہ یہ قول اتنا قبیح ہے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ. اصل میں یہ اس طرح ہے کہ مَا لَهُمْ مِنْ عِلْمٍ بِهِ، مَا لَهُمْ نہیں ہے ان کو، مِنْ عِلْمٍ کوئی بھی علم، کوئی بھی یقینی بات ان کے پاس نہیں ہے، بھی اپنے اس قول کی، اپنے اس قول پر ان کے پاس کوئی یقینی دلیل موجود نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس، ولا لآبائہم نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس اس بات پر کوئی یقینی دلیل موجود ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے. تو یہ ان کی اس بات کی قباحت بیان کی ہے کہ جس بات پر ان کو خبردار کر دینا ہے، ڈرا دینا ہے اللہ کے عذاب سے، وہ بات کس قدر قبیح ہے کہ اس پر سرے سے ان کے پاس کوئی یقینی دلیل اور اعتقاد موجود نہیں ہے. کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، بہت ہی بڑی ہے وہ بات جو کہ ان کے منہ سے نکلتی ہے. کبرت کلمتن الحمدللہ، کبرت کلمتن بہت ہی بڑی ہے وہ بات، تخرج من افواہہم جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. کس اعتبار سے بڑی ہے؟ یعنی کہ بڑی عظیم بات ہے، قباحت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے. بارک اللہ فیکم. ہاں یہ مطلب یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت عظیم بات ہے. ٹھیک ہے، وہ میں نے شاید لطیفہ سنایا تھا عظیم بات والا. تو کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. ان یقولون، ان یقولون، ان کون سا ہے یہ؟ ان نافیہ. ان یقولون یہ لوگ نہیں کہتے، الا کذبا مگر صاف جھوٹ کہتے ہیں. یہ بات جو وہ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر صرف جھوٹ ہے. تو جب ان کی یہ بات بغیر کسی دلیل کے ہے اور صرف جھوٹ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ ان کے پیچھے پڑھ کر پریشان مت ہوں، آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ
اتنا پریشان مت کریں کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلاک کر لیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو شاید کہ آپ ہلاک کر لیں گے. باخع قاتل، نفسک اپنے آپ کو، علی آثارہم ان کے پیچھے شاید، تو کیا آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے پڑھ کر ہلاک کر لیں گے. ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے. یہاں پر الحدیث سے مراد کیا ہے؟ جی قرآن. یہاں پر قرآن. الحدیث سے مراد قرآن ہے. ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اسفا افسوس کی وجہ سے. یہ اسفا کا تعلق باخع نفسک کے ساتھ ہے، یعنی کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم اسفا ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، کیا آپ ان پر افسوس کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے؟ اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنے آپ کو افسوس کر کر کے ان پر کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ ایمان کس طرح لائیں گے، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ نہیں، ایسا مت کریں. ٹھیک ہے، یہ اصل میں استفہام انکاری کا انداز ہے، استفہام انکاری کا انداز ہے کہ آپ ایسا مت کریں. یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا پرستی میں پڑے ہوئے ہیں. ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں کی دنیا پرستی ہے. اب اس کا بیان ہے، اس کا بیان اور تزہید فی الدنیا. ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کا بیان کیا ہے؟ دنیا پرستی ہے. اور تزہید فی الدنیا کا بیان اس آیت میں یہ ہے، انا جعلنا، بے شک ہم نے بنا دیا ہے، ما علی الارض، جو کچھ بھی زمین پر ہے، زینۃ لہا، زمین کے لیے زیبائش کا سامان ہے، زمین کے لیے سجنے سنورنے کا سامان ہے. اور ہم نے یہ کیوں بنایا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم ان کو آزما لیں کہ ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے کون ہے جو کہ احسن عمل کرنے والا ہے. احسن عمل کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کے مطابق. شریعت کے مطابق ہو. اور کوئی بتائے گا احسن عمل کسے کہتے ہیں؟ سر سنت کے مطابق. سنت کے مطابق ہو. اور ایک شرط کافی ہے، اگر سنت کے مطابق ہو لیکن نیت خالص نہ ہو پھر؟ سر پھر ٹھیک ہے. طریقہ سنت کے مطابق اور نیت صرف اللہ کی، بارک اللہ فیک. اللہ کے لیے. یہ احسن عملہ کی جو بہترین تفسیر ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو اور سنت کے مطابق ہو، اس کو کہتے ہیں احسن عملہ. وہ میں نے آپ لوگوں کو جو الفوائد کتاب ڈاؤن لوڈ کرنے کا کہا ہے نا، اس میں پہلی جلد کے اندر ہی، وہ جلد جو آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے، شاید دوسرے یا تیسرے نمبر پر ایک مضمون ہے عمل کی قبولیت کی شرائط کے بارے میں. عمل کی قبولیت کی شرائط کے بارے میں، اس میں عمل کی قبولیت کی اور بھی کئی شرائط جو ہیں وہ ذکر کی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کتاب کو پڑھ لیں. اگر اس کتاب کو نہیں پڑھنا تو چلیں اس مضمون کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے، کسی نے شروع کی ہے کتاب یا نہیں؟ نہیں شاید ابھی دیکھی ہے بس. ہاں، یہ بھی دیکھنے کا بھی اس کو اجر ہے نا، جس طرح والدین کو دیکھنے کا اجر ہے اور بیت اللہ کو دیکھنے کا اجر ہے، جس طرح لوگ کہتے ہیں، اس کتاب کو دیکھنے کا بھی اجر ہے. جی شیخ. کہہ رہے ہیں جی شیخ. مطلب یہ میں ترغیب دلا رہا ہوں کہ بھائی دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، پڑھ بھی لیں. جی شیخ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. جی باقی لوگوں کی کیا رپورٹ ہے؟ ابھی نہیں شروع کی سر. اور جی کوئی اچھا جواب بھی کوئی دے دے. نہیں کوئی نہیں، ان تلوں میں تیل نہیں ہے لگتا. چلیں کوئی بات نہیں، ہم تو کہہ سکتے ہیں. تو وہ بھی نہیں، محاضرات قرآنی میں سے وہ مضمون بھی نہیں پڑھا اصول التفسیر کے حوالے سے؟ سر میں نے ویسے نا فوائد والی بک پڑھی ہے، اس کے نا شروع کے 2-3 پیجز پڑھے ہیں میں نے. چلیں یہ بھی غنیمت ہے، یہ بھی غنیمت ہے. نہیں سر میں انشاءاللہ کوشش میں ہوں کہ روز کا چاہے ایک پیج کا ہی 5-5 منٹ دیکھیں، اس کو تھوڑی سی نا ذرا
कोई हेडिंग या वो नहीं ना होता एकदम उसमें सारा लिखा हो, तो जरा थोड़ा पढ़ना भी मुश्किल लग रहा था। चलें कोई बात नहीं, बारकल्लाहु फीकुम, ये सिर्फ तरगीब दिलाने के लिए है, शायद आपको फायदा हो जाए उससे। चलें, व इन्ना नहीं लजाइलून, सर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुजा, और हम बनाने वाले हैं, हम बना देने वाले हैं, मा अलैहा, जो कुछ भी इस जमीन पर है, यानी कि इस दुनिया में तो हमने जो कुछ इस जमीन पर है उसको बनाया है जीनत, दुनिया की खूबसूरती का सामान। और क्यों बनाया है? ताकि हम इनको आजमा लें, और आखिरत में हम क्या करने वाले हैं, बिल आखिर अल्टीमेटली, व इन्ना लजाइलूना, और हम बना देने वाले हैं, मा अलैहा, जो कुछ भी इस जमीन पर है उसको, सईदन जुरुजा, सईदन जुरुजा, एक चटियल मैदान बनाने वाले हैं। आपको पता है कि ये दरख्त और ये पहाड़ और ये जमीन के ऊपर मौजूद सब कुछ जो है, ये क़यामत के दिन इसको जो है वो बिल्कुल, या जब इंसानों को उठाया जाएगा तो इस सब को जो है वो बिल्कुल जो है वो चटियल मैदान बना दिया जाएगा। वो जिस तरह सूरह आगे आएगा 16वें पारे में कि वयसअलूनका अनिल जिबाली फकुल यनसिफुहा रब्बी नस्फा फयदरुहा क़ाअन सफसफा ला तरा फीहा इवजन वला अमता, कि अल्लाह ताला इन पहाड़ों को जो है वो उड़ा देगा और इस जमीन को जो है वो बिल्कुल हमवार कर देगा। तो ये पहली जो 8 आयात हैं ये बुनियादी तौर पर इस सूरत का मुकद्दमा है, इस सूरत का मुकद्दमा है। और इसमें क्या क्या बातें बयान हुई हैं? इसमें तौहीद का दावा बयान हो गया, और अल्लाह ताला का जो है वो अपने बंदे पर किताब नाजिल करना, ये बयान हो गया। उस किताब की सिफत यह है कि वो हर किस्म के टेढ़ से पाक है, वो किताब बिल्कुल सीधी है और बिल्कुल मुस्तकीम है, ये बयान हो गया। फिर इस किताब को नाजिल करने का मकसद क्या है? खबरदार करना, किनको? वो लोग जो कि अल्लाह के लिए औलाद का अकीदा रखते हैं, उनको। किस चीज से खबरदार करना है? बअस शदीद से, सख्त अजाब से। वो अजाब किसकी तरफ से होगा? अल्लाह की तरफ से। और दूसरा मकसद इस किताब को नाजिल करने का क्या है? बशारत देनी है। बशारत किनको देनी है? अल मुमिनून को। बशारत किस चीज की देनी है? अजर हसना की, और जिस अजर हसना में वो हमेशा रहेंगे। वो लोग जो कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा जना है, उनकी ये बात कैसी है? उनकी ये बात बगैर किसी दलील के है, ना उनके पास कोई यकीनी दलील है, ना उनके बड़ों के पास कोई यकीनी दलील है, और ये बहुत ही बड़ी बात है जो इनके मुंह से निकलती है और सिर्फ झूठ है। और आखिर में तसल्ली है, तसल्ली कि आप इन लोगों के ईमान ना लाने पर, इन लोगों के ईमान ना लाने पर आप इतना परेशान मत हो कि अपने आप को हलाकत में डाल दें। और फिर उनके ईमान ना लाने के सबब का जिक्र है। वो क्या है? वो ये है कि ये दुनिया परस्ती की वजह से ईमान नहीं लाते, और ये दुनिया के ऊपर जो कुछ है हमने इसको इनकी आजमाइश ही के लिए पैदा किया है। तो जब हमने इस सब को इनकी आजमाइश के लिए पैदा किया है तो क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा? नहीं नहीं नहीं, आखिर में फिर हम इसको क्या कर देंगे? चटियल मैदान बना देंगे। जी, ये पहली 8 आयतों का खुलासा आपको याद हो गया, ज़हन में बैठ गया, समझ आ गया? जी सर। जी सर। अब इससे आगे जो है वो सूरत का 4 हिस्सों में से पहला हिस्सा है जो कि आयत नंबर 9 से लेकर 49 तक है, और इसमें मुशरिकीन के शुबहे पर रद्द होगा। वो शुबहा ये है कि असहाबे कहफ जो हैं वो उनके तो बड़े खरके आदत वाकयात हैं, यानी कि वो तो बड़े ही उनसे ऐसे ऐसे वाकयात पेश आए हैं जो कि आम इंसान के बस में नहीं है। तो शायद वो इन तमाम चीज़ों पर कुदरत रखते थे, तो उनका वाकया बयान होगा, और ये बयान होगा कि नहीं नहीं, वो ये सब कुछ जो उनके वाकये में है उसकी हकीकत क्या है, और ये सब कुछ जो है ये अल्लाह की तरफ से था और वो अल्लाह के मोहताज थे। तो इसीलिए असहाबे कहफ की करामत को ये मत समझो कि वो जो है वो बजाते खुद इन चीज़ों पर कुदरत रखते थे। अम हसिबता अन्न अस्हाबल कहफी वर्रकीमी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप समझते हैं कि असहाबे कहफ का और रकीम का किस्सा, और रकीम से मुराद जो है वो मरकूम है। मरकूम यानी कि वो तख्ती जो जिसके ऊपर उन लोगों के नाम लिखकर
اس جگہ پہ لگا دیے گئے تھے جب ان کی وفات ہو گئی. ام حسبتا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان اصحاب الکہف والرقیم، یہ غار والے اور رقیم والے، کانوا من آیاتنا عجبا، کیا یہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بڑی عجیب نشانی تھے؟ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت عجیب نشانی ہے؟ نہیں، ہماری نشانیاں اس سے بھی زیادہ عجیب ہیں. مطلب یہ ہماری آیات اور ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب اور بہت بڑی بات نہیں ہے. اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب پناہ پکڑ لی بعض نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ پکڑ لی. تو اس میں ان کی محتاجگی کا بیان ہے. اگر وہ مختار تھے، ہر طرح کی قدرت رکھتے تھے، تو کیا ان کو غار کی طرف پناہ پکڑنے کی ضرورت پڑتی؟ نہیں سر. نہیں. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اگر وہ ہر طرح کی چیز پر قدرت رکھتے ہوتے، کیا ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت پڑتی؟ نہیں سر. نہیں سر. یہ بات آپ کو یاد ہوگی، یہ بات آپ کو یاد ہوگی جب ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبودیت کا بیان، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. تو وہاں پر بھی ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ کس طرح جو ہے وہ ان کی عبدیت کو ثابت کیا ہے سورہ آل عمران کے اندر. تو یہاں پر پہلے تو یہ ذکر کیا کہ انہوں نے غار کی طرف پناہ پکڑی. اب ان کی دعا کا ذکر ہے، اور یہ دعا بہت خوبصورت دعا ہے، اس دعا کو یاد کر لیں. ربنا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمتن، ہمیں اپنی جناب سے، اپنی طرف سے خصوصی رحمت عطا کر دے. وہیئ لنا، اور ہموار کر دے ہمارے لیے، مہیا کر دے ہمارے لیے، من امرنا رشدا، ہمارے لیے رہنمائی اور راستہ ہمارے لیے مہیا کر دے. من امرنا، من امری مفارقتنا، جو ہم نے اپنی بستی کو، اپنی قوم کو چھوڑ دیا ہے اور ان کو چھوڑ کر ہم نے پناہ پکڑ لی ہے. تو ہمارے اس اپنی قوم کو چھوڑ کر جو ہم نے پناہ پکڑ لی ہے اس معاملے میں، امرنا سے مراد کیا ہے؟ من امری مفارقتنا، ہمارے اس امر میں جو ہم نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا ہے اور غار کی طرف ہم نے پناہ پکڑ لی ہے، اس میں سے ہمارے لیے کوئی خیر کا رستہ جو ہے وہ نکال دے. لیکن جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے اپنے کسی معاملے کے لیے، تو آپ اپنے ذہن میں اپنا وہ معاملہ رکھیں جس معاملے میں آپ مبتلا ہیں. ٹھیک ہے جی. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کیسی دعا ہے. اور پھر اس دعا کی قبولیت کس طرح اللہ رب العزت نے کی ہے، کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کو جو ہے وہ کس طرح محفوظ رکھا ہے. صرف محفوظ نہیں رکھا بلکہ قیامت تک کے لیے ان کے ذکر کو زندہ کر دیا ہے. تو ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ دعا یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر. جی. اگر نہیں یاد تو اس دعا کو یاد کر لیں، بہت خوبصورت دعا ہے. اب جب انہوں نے یہ دعا کی تو فضربنا علی آذانہم، ہم نے تھپا دیا ان پر، نیند طاری کر دی، فی الکہف، غار میں، سنین عددا، کئی برس تک کے لیے ہم نے ان کو سلا دیا. ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو جگایا، بعثناہم، ہم نے ان کو جگایا، لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، لنعلم لنظہر، یاد ہے کسی کو ہم یہ معنی کیوں کرتے ہیں؟ جی سر. جی بتائیے. سر اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، لوگوں کو ظاہر کر دے اس لیے. تاکہ یہ ظاہر کر دے. ٹھیک ہے، یہ کئی مرتبہ بتایا میں نے پہلے بھی. یہ آپ نے کہیں پڑھا ہے یا سنا ہے، یا میں نے پڑھایا تھا یہ؟ سر آپ نے بتایا. ہاں، یہ بات ہوئی ہوگی کہیں پر پیچھے. لنعلم لنظہر، تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ ای الحزبین، کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ، احصا امدا، زیادہ یاد رکھنے والا ہے مدت کو، زیادہ یاد رکھنے والا ہے کس کو؟ مدت کو. کون سی مدت؟ لما لبثوا فی الکہف، لنعلم ای الحزبین احصا امدا لما لبثوا فی الکہف، ہم نے ان کو جگایا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ دونوں گروہوں میں سے
زیادہ یاد رکھنے والا کون ہے؟ کس چیز کو زیادہ یاد رکھنے والا؟ اپنے غار میں رہنے کی مدت کو۔ دو گروہوں سے مراد انہی اصحاب کہف کے دو گروہ ہیں۔ ان میں سے بعض یہ کہنے لگے کہ شاید ہم دن کا بعض حصہ جو ہے وہ غار میں رہے ہیں، اور بعض نے کہا نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم دن کا ایک حصہ نہیں، لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی مقدار ہم غار کے اندر سوتے رہے ہیں۔ تو سمجھ آ گئی؟ ادھر حزبین سے مراد کیا ہے؟ ایمان والے اور کفر والے؟ نہیں سر، نہیں، بلکہ اصحاب کہف کے ہی دو گروہ مراد ہیں، ان کا آگے تذکرہ آ جائے گا۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ان کا واقعہ، ان کا قصہ جو ہے وہ حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ نوجوان تھے، ایسے نوجوان کہ آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، وزدناہم ہدی، تو ہم نے ان کو ہدایت اور ایمان میں بڑھا دیا۔ وہ اللہ پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو اس ایمان کے اندر اور بڑھا دیا اور مضبوط کر دیا۔ وربطنا علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو استقامت بخشی اور مضبوط کر دیا دین پر۔ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے، فقالوا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو کہ آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم نہیں پکاریں گے اس کے علاوہ کسی اور معبود کو، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو نہیں پکاریں گے۔ یہ لن ندعو لن نعبد کے معنی میں ہے۔ یہ دعا اور عبادت کا سب سے زیادہ اظہار جس عمل میں ہوتا ہے وہ دعا ہے، اسی لیے قرآن پاک میں اکثر یہ دونوں چیزیں مترادف کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو نہیں پکاریں گے، ہم یا اللہ مدد کہیں گے یا علی مدد نہیں کہیں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، یعنی کہ اگر ہم نے غیر اللہ کو پکارا تو لقد قلنا اذا، اگر ہم نے ایسا کہا تو ہم نے کہا ہوگا شططا، شططا عقل سے دور بات، ایسی بات جو کہ عقل سے بہت دور ہے۔ تو اصحاب کہف کس مسئلے پر، کون سے مسئلے پر اپنی قوم سے جدا ہوئے؟ سر توحید، توحید کے مسئلے پہ، سر ٹھیک ہے، توحید مسئلے پر، توحید کے مسئلے پہ، ٹھیک ہے۔ یہ بات کئی مرتبہ ہم نے دہرائی ہے، اور قرآن مجید جب ہم نے شروع کیا تھا تب بھی یہ بات کی تھی کہ اصل الاصول کیا ہے؟ وہ چیز جس کی خاطر کائنات اللہ نے بنائی ہے، وہ چیز جس کو انبیاء کی دعوت کا مرکزی عنوان کیا ہے، وہ چیز کیا ہے جس کی بنیاد پہ جنت اور جہنم میں فاصلہ ہوتا ہے، وہ چیز کیا ہے جس کی بنیاد پہ انسان کی جان اور مال یا محفوظ ہو جاتی ہے یا حلال ہو جاتی ہے۔ یہ ان تمام چیزوں کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ سر توحید، مسئلہ توحید پر، ٹھیک ہے۔ تو انبیاء کا ذکر تو آپ نے پیچھے پڑھا ہے، انبیاء کی دعوت توحید رہی ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر انبیاء کی بات نہیں ہے۔ یہ اصحاب کہف کیا اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں؟ نہیں سر، کیا ہے یہ؟ کون ہے؟ سر نیک لوگ ہیں، یہ اولیاء ہیں، صالحین ہیں۔ اولیاء ہے نا، اولیاء ہیں، اسی لیے ان کی کرامت بھی ظاہر ہوئی ہے نا، اولیاء اللہ ہیں۔ تو جس طرح انبیاء کی ساری جد و جہد کا محور وہ توحید ہے، اسی طرح اولیاء اللہ کی جد و جہد کی بنیاد بھی کیا ہوتی ہے؟ توحید، توحید ہوتی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ بات چلے گی جب تک ہم پڑھیں گے قرآن، یہ بات چلے گی، کیونکہ ظاہر ہے قرآن کا موضوع ہی توحید ہے۔ تو نحن نقص علیک، اچھا جی، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم جو ہے اس نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا رکھے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ کیوں نہیں لے آتے، یہ کیوں نہیں لے آتے علیہم علی حقانیتہم، علیہم علی حقانیتہم، اپنے معبودوں کی حقانیت پر کیوں نہیں لے آتے، بسلطان بین، کوئی واضح دلیل۔ یہ ہماری قوم کے لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا رکھے ہیں، یہ اپنے معبودوں کے حق ہونے پر، ان کے عبادت کا مستحق ہونے پر کوئی دلیل واضح کیوں نہیں لے آتے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔
بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اب ان میں سے بعض نے بعض سے کہا، دھیان سے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اب جب تم جدا ہو گئے ہو ان سے اپنی قوم کے لوگوں سے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان معبودوں سے جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اب تم پناہ پکڑ لو، إِلَى الْكَهْفِ، ایک غار کی طرف، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، ینشر لکم، تمہارے لیے پھیلا دے گا تمہارا رب، من رحمتہ، اپنی رحمت کو، ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، اور تمہارے لیے مہیا کر دے گا تمہارے اس معاملے میں کوئی آسانی کی راہ. یہ اصل میں وہی بات ہے جو پیچھے دعا انہوں نے کیا نا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ ان میں سے کسی نے کہا اب تم کسی غار میں چلے جاؤ، اللہ انشاءاللہ کوئی رحمت اپنی کر دے گا اور کوئی نکلنے کا راستہ جو ہے وہ نکال دے گا. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہے، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن. اعمال القلوب میں سے ایک بہت عظیم عمل، بہت بڑا عمل کہ اکثر لوگ جس سے غافل ہیں، وہ ہے حسن الظن باللہ، اللہ سے اچھا گمان رکھنا. کبھی سنا ہے آپ نے اس عمل کے بارے میں؟ اللہ سے اچھا گمان رکھنا. جی سر. ہاں، یہ بہت ہی عظیم اعمال میں سے ایک عمل ہے، اعمال القلوب میں سے، ٹھیک ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا. تو یہاں پر دیکھیے اس نے کہا کہ ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ کسی غار کی طرف جو ہے وہ چل نکلو. اب یہ وہاں پر چلے گئے، اللہ نے ان کو سلا دیا. اب آگے تفصیل ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ، اور اے مخاطب اگر تم دیکھو سورج کو، اِذَا طَلَعَتْ، جب وہ طلوع ہوتا ہے، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، وہ ان کے غار سے کترا کر نکل جاتا تھا دائیں جانب سے. یعنی کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تب وہ دائیں جانب سے نکل جاتا ہے کترا کر. جی سوال ہے کسی کا؟ ہینڈ ریز کیا کسی نے؟ اچھا مجھے لگتا ہے غلطی سے ہو گیا. وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا ہے، تو تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو بائیں جانب سے ان کو کاٹتے ہوئے گزر جاتا ہے. وَهُمْ، اور اس حال میں کہ یہ اصحاب کہف، فی فجوۃ، ایک کھلی جگہ پر ہیں، منہ، اس غار میں. سورج جو ہے وہ ڈائریکٹ ان کے اوپر نہیں پڑتا، سورج کی تپش براہ راست ان کے اوپر نہیں پڑتی. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ دائیں جانب سے اس طرح کترا کر نکل جاتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو وہ بائیں جانب سے اس طرح جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے. اب ان کو روشنی تو مل رہی ہے لیکن سورج کی براہ راست شعاؤں سے وہ محفوظ ہیں. ذالک من آیات اللہ، یہ جو پیچھے ذکر ہو گیا، المذکور، یہ پیچھے جس کا ذکر ہوا، من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. من یہد اللہ فہو المہتد، جس طرح اللہ نے ان اصحاب کہف کو ہدایت دی تو جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی نہیں پائیں گے مدد کرنے والا اور اس کی رہنمائی کرنے والا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اگر آپ ان کو دیکھتے تو آپ گمان کرتے کہ وہ جاگے ہوئے ہیں، ایقاظاً، جاگے ہوئے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو پلٹا دیتے تھے، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب. اللہ تعالیٰ ان کو کبھی دائیں جانب کروٹ بدلوا دیتے تھے کبھی بائیں جانب، تاکہ ان کے جسم جو ہے وہ محفوظ رہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم ان کو جو ہے وہ پلٹا دیتے ہیں، ذات الیمینی و ذات الشمالی، کبھی دائیں جانب اور بائیں جانب. وَكَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، باسط، پھیلائے ہوئے ہے، ذراعیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو، بالوسیدی، چوکھٹ پر. ان کا کتا جو ہے وہ چوکھٹ پر اپنے بازو پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر آپ بالفرض ان کے اوپر مطلع ہوتے، اگر آپ جھانک کے ان کو دیکھتے تو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو آپ پیٹ پھیر کر ادھر سے بھاگ جاتے. وَلَمُلِئْتَ، اور آپ ضرور بھر جاتے، رعبا، رعب سے، منہم، ان کی وجہ سے. یعنی کہ وہ ایسا منظر تھا کہ اگر کوئی باہر سے دیکھنے والا دیکھتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح رعب میں مبتلا کر دیتے کہ وہ ادھر سے فوراً بھاگ جاتا. اب ظاہر ہے کہ 309 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر سلا کر رکھا،
ان کے جسموں کی حفاظت کا بندوبست بھی کیا اور اس بات کا انتظام بھی کر دیا کہ کوئی اور انسان جو ہے وہ وہاں پر آ کر، کسی کو بھی آواز نہیں آ رہی میری؟ جی شیخ کافی دیر سے نہیں آ رہی. کیا مطلب کافی دیر سے نہیں آ رہی؟ شیخ جب آپ نے وہ بتایا تھا کہ کتا جو تھا وہ چوکھٹ پر بازو پھیلاتے اس کے بعد سے نہیں آئی ہے. اب آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی اب آ رہی ہے. اچھا جی، یہ بھی لگتا ہے کوئی کرامات میں سے ہے. اصحاب کہف کی حفاظت کے لیے آواز بھی جو ہے نا وہ بند ہو گئی. اچھا جی، لو اطلعت علیہم، اگر تم مطلع ہوتے ان پر، تو لولیت منہم فرارا، تو تم بھاگ جاتے، تم پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے وہاں سے. وَلَمُلِئْتَ، اور تم ضرور بھر جاتے، رعبا، رعب سے، منہم، ان کی وجہ سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ کوئی انسان بھی جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ داخل نہ ہو. اچھا جی، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، ٹائم تو ہمارا مکمل ہو گیا. چلیں ادھر تک ہی پڑھتے ہیں انشاءاللہ، آگے سے پڑھیں گے کل. آج ذرا کچھ سورت کی ابتدائی باتیں تھیں تعارفی، تو تھوڑا سا ہم نے کم پڑھا ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے سبق کو بڑھائیں. اور اصل میں جب یہ قرآن مجید کے درمیان میں ہم پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہاں پر بہت زیادہ تفصیل کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑتی. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آیات کا جو مقصد ہے اس کو سمجھیں، آیات کے ربط کو سمجھتے جائیں. اگر کوئی بات مشکل ہے، کسی جگہ پہ کوئی اشکال والی بات ہے، اس کو ہم حل کریں اور بس آگے جو ہے وہ گزرتے جائیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ آپ کو خود سمجھ آنے لگ جاتی ہیں. تو انشاءاللہ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں ابھی. جمعے والے دن سورۃ الکہف کس کس کا معمول ہے؟ سر کوشش کرتے ہیں، کبھی کبھی رہ بھی جاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائیوں میں سے؟ جی سر کوشش کبھی کبھی رہتی ہے. بارک اللہ فیکم. تو یہ اس کی بڑی نورانیت ہے اس کے اندر. ویسے تو اس کے اوپر اب میرے ذہن میں ایک اور کتاب آ گئی ہے، لیکن اب یہ نہ ہو کہ آپ لوگ کہیں کہ یہ اتنی زیادہ کتابیں کس نے پڑھنی. اس کے اوپر بعض لوگوں نے بڑی اچھی لکھی ہیں کتابیں. یہ اس صورت کا جو ہے نا وہ بڑا گہرا تعلق ہے، خاص طور پہ مادہ پرستی کے ساتھ اس صورت کا ربط ہے بہت. اور جس طرح آپ کو پتہ ہے دجال کے ساتھ بھی اس کی مناسبت ہے. تو اس صورت کے اندر نا بڑی روحانیت اور نورانیت ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس کا معمول بنائیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. کوئی سوال ہے تو بک بتائیں. بک میں انشاءاللہ بتاؤں گا، انشاءاللہ بک میں بتاؤں گا کل کے سبق میں انشاءاللہ بتاؤں گا. یہ سورۃ الکہف کے حوالے سے ہے، اور ابھی اس کا نام دراصل میرے ذہن میں پوری طرح نہیں آ رہا، لیکن وہ میں دیکھوں گا انشاءاللہ، پڑی ہوئی ہے میرے پاس کہیں پر، وہ میں دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اور وہ جو کتابیں میں نے پہلے کہی ہیں، دوائے شافی، اس کو کوشش کریں پڑھیں. وہ بڑی قیمتی کتاب ہے، خاص طور پہ ینگسٹرز کے لیے بہت قیمتی کتاب ہے. اس میں عشق، محبت اور اس متعلق جو چیزیں ہیں، بڑا اس کا زبردست جو ہے وہ جواب ہے، اور بڑا زبردست اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ الفوائد جو ہے وہ بھی بڑی زبردست کتاب ہے. کسی کو آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے سر ابھی آئی ہے. چلیے ٹھیک ہے، ہماری کلاس ویسے بھی ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ کل کلاس میں ملاقات ہوتی ہے.